بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگ رمضان کے مہینے میں خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں تو 19 رمضان ہفتے کے دن ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ جو شخص بھی 19 رمضان ہفتے کے دن کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے نصیب کھول دیتا ہے، اس کے مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی 19 رمضان ہفتے کے دن یہ خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ہر دل کی ہر جائز حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج ہر کوئی دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ملتی ہے۔ اور دوسرا وظیفہ آپ کو دنیا میں مالدار کر دے گا، دنیا میں عروج، کامیابی، ترقیاں عطا فرمائے گا۔ آپ نے صرف اس خاص تسبیح کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں مانگنے والے کی شکلیں نہیں دیکھی جاتی، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، چھپڑ پاڑ کا عطا فرما دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے 3 اسرے ہیں۔ پہلا اسرہ رحمت کا، دوسرا اسرہ گناہوں سے بخشش کا، تیسرا اسرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا اسرہ ہے۔ آج دیکھتے ہی جیسے ماہ رمضان کا پہلا اسرہ نکل چکا، دوسرا اسرہ ختم ہو چکا۔ آج 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن ہے اور مغفرت کا اسرہ ختم ہونے والا ہے، اور یہ بہت بابرکت دن ہے۔ دوستوں، آپ نے اس دن کو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، دکھیاری بھائی جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کو سوچنا پڑتا ہے، غریبی ان کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور اگر کچھ ایسی بھائی ہیں کہ جو تھک چکے ہیں، جو تنگ آ چکے ہیں، جن کو آگے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، میری وہ بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بھائی جن کو من پسند نوکری چاہیے، آج آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی، آج آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے یقینی کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے ہی وظیفہ کر لینا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ رمضان کے مہینے میں رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 19 رمضان مبارک کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آج ان دکھیاری بہنوں کے لیے بھی ہے جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، جو وظیفے پڑھ کر عمل کر کے تھک چکے ہیں۔ آج 19 رمضان ہفتے کے دن ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں جس کو پڑھنے کے بعد ہر انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، آپ کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، اور آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، تہجد اور سحری کا وقت سب سے افضل ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن تہجد اور افطاری کا وقت بہت افضل ہے۔ ہر گھر میں افطار کے وقت ہر گھر میں دسترخوان لگا رہتا ہے، ہر دکان پر، اور رمضان میں ہر دکانوں پہ گاہکوں کا رش لگا رہتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں اگر کوئی یہ وظیفہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ وظیفہ کرتا ہے تو اس کے گھر میں افطاری میں اللہ کی رحمت و برکت دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں رات تہجد کے وقت، سحری کے وقت دونوں ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگنا، جت کر کے مانگنا ہے تو رو رو کر تڑپ تڑپ کر مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال سے فائدہ نہیں ہوتا، آج بتائے گئے طریقے سے عمل کر کے دیکھ لیجئے، آپ کی ہر کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد رب کی ذات آپ کو مالدار کر دے گی۔ آج جو کہتا ہے میری حاجت پوری نہیں ہوتی، ان حاجات کو لے کر بیٹھنا جو آپ کی ناممکن لگتی ہے، شرط یہ ہے کہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے، تڑپ وہی ہونی چاہیے جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کی ذات سے ہے، مانگنا رب سے ہے، رب کی ذات سے مانگنا ہے، اور دینا اللہ کا کام ہے، دینا غفور رحیم کا کام ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس مہینے میں رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ بندہ مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کی رحمت برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو آج صرف اور صرف اس خاص تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لو۔
19 رمضان ہفتے کا دن ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ کہیں سے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھا کریں، اور درود کوئی بھی درود آپ پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے۔ اور درود پڑھتے ساتھ ہی اپنی مقصد کی نیت کر لیں۔ آپ نیا گھر چاہتے تو نئے گھر کی مانگ لیں، گاڑی چاہتے تو گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، جو بھی آپ کی بڑے بڑے حاجات اور مقصد ہیں، اور اپنی حاجات اور مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نیت کر کے بیٹھنا۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے بھی چاہیے، اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار بسم اللہ کر کے وظیفے کی شروعات کرنی ہے۔ اور آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اے میرے مالک، میرے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ آپ کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہو تو آپ لوگ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں۔ آپ نے اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ خاص وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اللہ والوں، آپ لوگ نے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جب ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا، پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے دنیا کے لیے جستجو کرنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا جو وظیفہ کرنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہے، یا غنیو یا مغنیو۔ ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ بے بس، لاچار، مجبور ہے، یا کسی بھی حالت میں ہے، وہ بڑے سے بڑے مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، بڑے برے وقت سے گزر رہا ہے، تو اپنی پریشانیوں کو یہ مت سمجھے کہ میری پریشانیاں بہت بڑی ہیں۔ اسے یہ سمجھنا ہے کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو یا غنیو مغنیو کو آپ کو 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن پڑھنا ہے، اور اس طرح پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو 1 بار ہوا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہوا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہوا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو یا مغنیو کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور صرف آپ کو 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار مطلب 41 ٹائم۔ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سب میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کو یا غنیو یا مغنیو پڑھنے کے بعد آپ کو جو تیسرا تسبیح پڑھنا ہے، وہ تسبیح ہے آپ جب بھی یا غنیو یا مغنیو اسٹارٹ کریں تو نئے طور پہ آپ بسم اللہ کریں، اور اس کے بعد بھی جو بھی تسبیح میں بتا رہی ہوں اس کو بھی پڑھیں تو نئے طور پہ آپ بسم اللہ کریں۔ اور تیسرا جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام، یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ اسے آپ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، غفار ہے۔ جب آپ 11 بار اس سے بھی پڑھ لیں، پھر آپ درود شریف پڑھیں، اور آپ کا وظیفہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی خواہشات اور خاص مقصد کو تصور میں رکھتے ہوئے، نیت کرتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھ کے وظیفے کو ختم کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اس طرح سے مانگنا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کوئی سامان کے لیے روتا ہے، ضد کرتا ہے، اور اسے جب تک لے نہیں لیتا، جب تک حاصل نہیں کرتا، اس سے مانگتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، ضد کرتا رہتا ہے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ضد کر کے رو کے مانگنا ہے، توکل سے، یقین سے مانگنا ہے۔
جب مانگیں تو یہ نہ سوچیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دے گا کہ نہیں دے گا، یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایسا نہیں سوچنا، آپ کو یقین سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالکوں کا مالک ہے، وہ ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت سے لے کے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بابا آدم سے لے کے قیامت تک کہ ہر انسان، مسلمان ہی نہیں ہر انسان، کہ میں ہر خواہشات کو بھی پورا کر دوں۔ اس کے بعد تم ایک سوئی سمندر میں ڈال کے ایسے نکالو نا، تو جو ایک سوئی کے جو ایک کنارے نوک پہ جو ایک بوند پانی لگا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ایک بوند پانی کے اتنا بھی میرے خزانے میں کمی نہیں ہوتی ہے، اگر بابا آدم سے لے کے قیامت تک کہ ہر انسان کی ہر خواہشات کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا خزانہ بہت بڑا ہے، بس ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ہمیں جس طریقے سے جس الفاظ میں مانگنا آتا ہے ہم اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سننے والا